بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت میرے سامنے حیات المسلمین کی نویں روح اکرام مسلمین اور ان کے حقوق کی ادائیگی، مسلمانوں کے بارے میں آپس میں جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم لوگوں میں یہ جملہ بہت مشہور ہے قرآن پاک کا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اس کا جو تقاضا ہے بھائی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے کچھ حقوق بھی ہیں ہم پر، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ ایک دوسرے کی رعایتیں ہیں، وہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ بس اتنا جملہ یاد کر لیا کہ ایک انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن بھائی ہونے کے اعتبار سے ان کی آپس میں کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو نہیں جانتے۔ اس کتاب میں، اس باب میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ان کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور ہر مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا رشتہ ہے، کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، تو آگے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، یعنی کوئی کسی کی تحقیر نہ کرے، تحقیر کے طور پر نہ ہنسے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور نہ کسی کو برے لقب سے پکارو، اور آگے فرماتے ہیں اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ تو قرآن پاک کی ان آیتوں سے کتنے حقوق معلوم ہو گئے۔ حدیثوں میں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے بلا وجہ لڑنا کفر ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص لوگوں کے عیوب پر نظر کرے اور اپنے کو عیبوں سے بری سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے کہ یہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ چغل خور بغیر سزا کے جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، لیکن اس کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ قانوناً بغیر سزا کے جنت میں نہیں جائے گا، باقی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہاں کس طرح سے اس کی جنت میں داخلے کی شکل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بری حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو رویا ہو، ان کے منہ پر ان کے جیسا، ان کے منہ پر ان کے جیسا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہاں پہنچے ایک صاحب کے پاس تو ان کے جیسی باتیں کی، پھر جب ان کے مخالف کے پاس پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے ان کے جیسی باتیں کی، خود اپنا کوئی مسلک، اپنا کوئی طریقہ نہیں، بس جہاں ملے ویسے ہی ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا ایسے طور پر ذکر کرو کہ اگر اس کو خبر ہو تو اس کو برا لگے، ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ بتلائیے اگر میرے اس بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی اگر میں سچی برائی کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو لوگوں سے، تب تو تم نے اس پر بہتان باندھ دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کوئی ایسی بات بتاؤ، ایسی بات اس سے کرو کہ جس میں وہ تو تم کو سچا سمجھ رہا ہے لیکن تم اس میں جھوٹ بول رہے ہو اس سے۔
ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ سے عار دلائے، عار دلانے کا مطلب کہ اس کو شرمندہ کرے لوگوں کے سامنے، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ خود اس گناہ کو نہیں کر لے گا۔ یعنی یہ عار دلانے کا وبال ہے، اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہو تو یہ اور بات ہے، مثلا اس نے توبہ کر لی ہو یا اس نے معاف کر دیا ہو جس کو عار دلائی گئی تھی، اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے میں کچھ ڈر نہیں ہے۔ اس لیے بعض اساتذہ جو اپنے طلبہ کو عار دلاتے ہیں تو وہ خیر خواہی سے نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس پر قیاس نہیں کر لینا چاہیے۔ ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو کبھی عار دلاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو بدخواہی سے عار دلایا جائے، شرمندہ کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دینی یا دنیاوی کسی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کرنا۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی دینی یا دنیاوی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندگان خدا میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے نہ خام خواہ بحث کیا کرو اور نہ اس سے ایسی دل لگی کرو جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کسی عذر کے سبب وعدہ نہیں پورا کر سکے تو تب تو یہ معذوری ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت پورا کرنے کی نیت بھی تھی مگر پورا نہیں کر سکا، آنے کا وعدہ تھا تو وقت پر نہیں آ سکا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ لیکن ایسا کوئی وعدہ کرنا جس کے وعدہ کرتے وقت دل میں یہ نیت تھی کہ نہیں پورا کرنا ہے، جھوٹا وعدہ کر دیا، اس کو جھوٹی تسلی دلا دی، جھوٹی امید بندھا دی اور پھر نہیں پورا کیا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ سب لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہو۔ بخاری و مسلم کی روایت۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیوہ اور غریبوں کے کاموں میں سعی کرے، یعنی ان کے کام بنا دیا کرے، ان کی ضرورتیں پوری کر دیا کرے، ان کا سودا صرف لا دیا کرے، وہ ثواب میں اس شخص کے مثل ہے جو جہاد میں سعی کرے۔ یعنی جس طرح جہاد میں خرچ کرنا، مال خرچ کرنا یا جان خرچ کرنا بہت ثواب کا کام ہے، ایسے ہی غریبوں اور بیواؤں کے ضرورتوں کو پورا کرنا بھی جہاد کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کو اپنے ذمے رکھ لے، خواہ وہ یتیم اس کا کچھ لگتا ہو یا غیر ہو، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیا، کیونکہ نبی اور غیر نبی میں فرق تو ضروری ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا بھی کیا تھوڑی بات ہے۔ بخاری۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو باہمی ہمدردی اور باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن، یعنی انسان کا جو بدن ہوتا ہے، بدخوابی اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یعنی سارے مسلمان آپس میں ایک بدن کی طرح ہوتے ہیں کہ بدن کا کوئی حصہ بھی اگر درد میں مبتلا ہوا تو پورے حصے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی مسلمان کے کسی بھی ٹکڑے میں، یعنی کسی بھی جگہ کے کسی بھی علاقے کے مسلمان کو تکلیف پہنچی تو تمام عالم کے مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہونی چاہیے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی سائل یا کوئی صاحب حاجت آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہ تم سفارش کر دیا کرو تو تم کو بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے حکم دے، یعنی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو دلوانا ہوگا، مگر تم کو مفت کا ثواب مل جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ جہاں پر سفارش کرنے کا کوئی موقع ہو اور اندازہ ہو کہ سفارش سے نفع ہوگا تو وہاں پر سفارش کر دینا چاہیے، اور یہ اس وقت ہے جب جس سے سفارش کی جائے اس کو گرانی نہ ہو، جیسے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ یہ بات اس لیے کہہ دی گئی کہ اگر ایسا شخص ہے کہ اس کو دباؤ پڑ جائے سفارش کرنے سے، ناحق دباؤ پڑ جائے، یا اس کو برا لگتا ہو، ناگواری ہو جائے، تو پھر وہاں پر سفارش کرنے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مظلوم ہونے کی حالت میں تو میں مدد کر دوں گا، مگر ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہی تمہاری مدد کرنا ہے اس ظالم کی۔ بخاری و مسلم۔ ایسے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے، یعنی اس کا کام بنانے کی فکر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کام پورے کرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کر دے، اس کی کوئی مصیبت دور کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت دور کر دیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، یعنی اس کا کوئی عیب چھپا لے جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آدمی کے لیے یہ شر کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، یعنی اگر کسی میں یہ بات ہو کہ اور کوئی شر کی بات نہ ہو تب بھی اس میں شر کی کمی نہیں ہے۔ مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، یعنی نہ اس کی جان کو تکلیف دینا جائز، نہ اس کے دل کا نقصان، اور نہ اس کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، مثلا اس کا عیب کھولنا، اس کی غیبت کرنا وغیرہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ پورا ایمان والا نہیں بنتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے مطمئن نہ ہو، یعنی اس سے نقصان کا اندیشہ لگا رہتا ہو، نقصان کسی بھی طرح کا ہو، مال کا نقصان ہو یا جان کا نقصان ہو یا عزت آبرو کا نقصان ہو، اگر اس سے نقصان کا ڈر لگا رہتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ اچھا پڑوسی نہیں ہے اور اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہوں اور اپنے پڑوسیوں کو یہ اطمینان دلا دے کہ میری طرف سے تمہاری جان، مال، عزت آبرو سب محفوظ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے، یعنی جو وہ مسلمانوں کے طریقے پر ہی نہیں ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں پر، بڑی عمر والوں کی عزت نہ کرے اور نیک کام کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے، کیونکہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ موقع پر اس کو دین کی باتیں بتلایا کرے، مگر نرمی اور تہذیب سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہے اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو، یعنی کسی مجلس میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا برا تذکرہ شروع ہو جائے اور ہم اپنے اس مسلمان بھائی کی حمایت کر سکتے ہوں اور اس برے تذکرے کو روک سکتے ہوں اور اس کی حمایت کرے، یعنی وہ مسلمان اس کی حمایت کر دے، تو
تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حمایت فرمائیں گے، یعنی جہاں اس کے اوپر مصیبت پڑے گی اس کی پیٹھ پیچھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے، اور اگر اس کی حمایت نہیں کی حالانکہ اس حمایت پر کرنے پر قادر تھا تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائیں گے۔ شرح السنہ سے روایت لی گئی۔ حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کو چھپا لے، یعنی دوسروں سے ظاہر نہ کرے، تو وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور کی جان بچا لی، یعنی ایسے شخص کو جس کو کسی نے مار کر کسی نے زندہ حالت میں لے جا کر کے قبر میں دفن کر دیا ہو اور دوسرا آدمی آئے اور آ کر کے قبر کھود کر کے اس کو بچا لے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا عیب چھپا لے تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسے زندہ درگور کی جان بچا لی اور قبر سے اس کو زندہ نکال لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہر ایک شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر اس بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کر دے جس سے آئینہ داغ دھبا چہرے کا اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ صرف عیب والے پر تو ظاہر کر دیتا ہے اور دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اسی طرح اس شخص کو چاہیے کہ اس کے عیب کی پوشیدہ طور پر اصلاح کر دے، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، یعنی ہر شخص سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرو، سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکو۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ وہ شخص پورا مومن نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا سوتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن الفت اور لگاؤ کا محل اور خانہ ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے اور نہ اس سے کوئی الفت رکھے، یعنی سب سے روکھا اور الگ ہی رہے، کسی سے میل ہی نہ ہو، باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا وہ الگ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے صرف اس نیت سے کہ اس کو خوش کر دے اور مسرور کر دے، سو اس شخص نے مجھ کو مسرور کیا، یعنی اللہ کے نبی کو خوش کر دیا، اور جس نے مجھ کو خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو خوشی پہنچا دینا، اس کے دل خوش کر دینا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھیں گے، جن میں سے ایک مغفرت ہی اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو بھی پاکیزہ، تیرا چلنا بھی پاکیزہ، تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، اس طرح کہ دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے اور وہ ادھر کو منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو پہلے سلام کر لے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی پوشیدہ حالت کی کرید مت کرو، نہ اچھی حالت کی نہ بری حالت کی، اور نہ دھوکہ دینے کو کسی چیز کے دام بڑھاؤ، اور نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ پیٹھ پیچھے غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو، اور ایک روایت میں ہے کہ نہ ایک دوسرے پر رش کرو۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بہت سے حقوق کا بیان ہو چکا ہے،
لیکن جس مجلس میں آپ نے یہ فرمایا تھا اس وقت انہی 6 کا ذکر کا موقع رہا ہوگا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب اس سے ملنا ہو اس کو سلام کرو، اور جب وہ تجھ کو بلائے تو اس کو قبول کرو، یعنی جب کھانے کے لیے بلائے اپنے گھر تو اس کی دعوت قبول کر لو، اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کرو، اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ تو آپ حضرات نے دیکھا کہ ان حدیثوں سے اور قرآن پاک کی آیتوں سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ثابت ہوئے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس مجلس کو بار بار سنیں اور سن کر کے یہ سارے حقوق یاد کر لیں، اور کوشش کریں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں یہ چیز آ جائے۔ اسی کا نام ہے اکرام مسلم، یعنی مسلمانوں کی عزت کرنا اپنے دل سے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کافروں کی عزت کرتے ہیں، فاسقوں کی عزت کرتے ہیں، گنہگاروں کی عزت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی عزت اپنے دل سے نکال بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کا احترام اور اکرام نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو اس کے کلمہ گو ہونے کی وجہ سے، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، اور آپس میں دینی بھائی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور کسی بھی حال میں اس کے احترام میں اور اکرام میں فرق نہ آنے دیں، الا یہ کہ کوئی شرعی اور دینی ضرورت ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اس صورت میں تو سزا کا حکم ہے، یا جو بھی اس وقت شرعی حکم ہو، شرعی تقاضا ہو، اس کو پورا کرنا الگ بات ہے، لیکن شرعی تقاضے سے ہٹ کر کے باقی عام حالات میں شرعی تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کا اکرام کیا جائے اور ان کی عزت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے، اور ہر مسلمان ایک دوسرے کے حق کو پہچان کر کے اس کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ ہم لوگ اپنے حق تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، دوسروں کا حق نہیں دیتے، یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔